आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में तेज तर और शमूलियाती तरक्की के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना का किया शुक्रिया अदा। कहा इंतज़ामिया सभी शोबों को वसअत और तरक्की देने के लिए पुरअज़म। यूम आज़ादी की तकरीबात से कबल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तिरंगा रैलियों का अहतमाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में की बड़ी तिरंगा रैली की क़यादत। कोकरनाग अनंतनाग के अहलन गडोल इलाके में मिलिटेंटों को खोज निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई आज तीसरे रोज भी जारी। और श्रीनगर में सारस आजीविका मेले का तीसरा शुमारा। इख्तिताम पजीर मेले में 16 रियासतों के 200 ख्वातीन के उम्दा टैलेंट का हुआ मुजाहरा। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में तेज तर और शमूलियाती तरक्की के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंट में माली साल 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर की खातिर पास किए गए बजट की अहम खूबियों के बारे में आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पार्लियामेंट में जम्मू और कश्मीर के लिए 1,18,390 करोड़ का जो बजट पास किया गया है वो पिछले साल के मुकाबले में 30,889 करोड़ ज़्यादा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मरकज़ की सरगर्म हिमायत से इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर को कर्ज के बोझ से निकालने और इस खित्ते को इक़्तिसादी तौर पायदार बनाने में कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली का दौर दोहरा है। उन्होंने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव में लोगों की रिकॉर्ड तादाद में शिरकत की और 58% वोटिंग की शरह एक बड़ी कामयाबी है। एलजी ने कहा कि इंतज़ामिया ने जम्मू कश्मीर में तकरीबन सभी शोबों बिजली हो या ज़राअत या फिर बुनियादी ढांचे का शोबा में बड़ी तब्दीली लाई है और पिछले 3 सालों में बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं किया गया है और यहाँ के लोगों को सस्ती शरहों पर बिजली मिल रही है। उन्होंने 2014 के तबाहकुन सैलाब और कोविड-19 को बड़े चैलेंज करार देते हुए कहा कि इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर को इन चैलेंजों से बाहर निकालने में कामयाब रही। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया सभी शोबों को वसअत और तरक्की के लिए पुरअज़म है। यूम आज़ादी की तकरीबात से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तिरंगा रैलियों का अहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक बड़ी तिरंगा रैली की क़यादत की जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इस रैली का अहतमाम SKICC श्रीनगर और डेली झील के किनारे बॉटनिकल गार्डन के दरमियान किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से कहा कि वो कौमी झंडा अपने घरों पर फख्र और वकार से लहराएं। उन्होंने हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बनने के लिए भी कहा। मनोज सिन्हा ने तिरंगा यात्रा को कामयाब बनाने में लोगों की तरफ से एक अहम रोल निभाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के शहीद और बहादुर जानबाजों के लिए वक्फ एक मोनोग्राफ जारी करने के अलावा तिरंगा दस्तखती मुहिम का भी आगाज़ किया। दरी असना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम की जानिब से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा बाइस तरगीब है। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम को फ़रोग़ देने की खातिर किए गए इक़दामात को सराहा। मुल्क में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बढ़ावा देने के लिए इस माह की 15 तारीख तक इस मुहिम का अहतमाम किया जा रहा है। इससे पहल के तहत हुकूमत ने लोगों पर जोर दिया है कि वह अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर इससे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। खबरें भी जारी है, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम। बारामूला में भी आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया की तरफ से निकाली गई इस तिरंगा रैली में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो कौमी झंडा लहरा रहे थे। इस रैली का मकसद मुल्क के लिए मोहब्बत और फ़ख्र का मुजाहरा करना है, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना है। कुलगाम में भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई।
یہ ریلی ملگیل ہر گھر ترنگا مہم کا حصہ تھی، جس کا مقصد لوگوں کو اپنے گھروں میں قومی پرچم نصب کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ آج کی ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جن میں مقامی افسران اور کمیونٹی لیڈران بھی شامل تھے، جنہوں نے قومی جھنڈے کو ناز اور جذبے کے ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ دریا اسنا ضلع پولیس گاندربل نے یوم آزادی کی تقریبات سے قبل آج ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ ریلی کمریا گراؤنڈ سے شروع ہوئی، جس میں پولیس اہلکاروں، مقامی نوجوانوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ بی جے پی سری نگر یونٹ کی جانب سے آج سری نگر میں بائک ریلی کے ذریعے ترنگا یاترا کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت پارٹی کے ضلع صدر اشوک بٹ نے کی، جبکہ اس موقع پر پارٹی جنرل سیکرٹری اشوک کول مہمان خصوصی تھے۔ اس ترنگا یاترا میں مقامی بی جے پی لیڈروں اور ورکروں نے شرکت کی، جنہوں نے فخر کے ساتھ قومی پرچم لہرایا۔ اننت ناگ ضلع میں کوکرناگ کے اہلن گڈول علاقے میں تلاشی کی کارروائی آج لگاتار تیسرے روز بھی جاری رہی۔ حکام کے مطابق تلاشی کی کارروائی تیز اور وسیع کرنے کی غرض سے زیادہ فورسز اہلکاروں کو علاقے کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ علاقے میں ملیٹنٹوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے چاپروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ یہ خبر پہلے ہی دی جا چکی ہے کہ کوکرناگ کے اہلن گڈول علاقے میں سنیچروار کو حفاظتی عملی اور ملیٹنٹوں کے مابین جھڑپ چھڑ گئی تھی، جس میں 2 فوجی اہلکار اور ایک عام شہری مارا گیا تھا۔ حملے کے بعد ملیٹنٹ جائے تصادم سے فرار ہو گئے، جنہیں کھوج نکالنے کے لیے وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی تیز کی گئی ہے۔ زبرون پارک سری نگر میں سارس آجیویکا میلے کا تیسرا شمارہ آج شاندار تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈ مشن کی طرف سے منعقد کیے گئے اس میلے میں 16 مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والی 200 سے زیادہ خواتین کے عمدہ ٹیلنٹ کی عکاسی کی گئی، جنہوں نے اس میلے میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ یہ میلہ 3 اگست کو جھیل ڈل کے کناروں پر شروع ہوا تھا اور اس میں ملک بھر کی ہاتھ سے بنی مصنوعات اور پکوانوں کی مختلف اقسام وزٹروں کے لیے پیش رکھے گئے تھے۔ یہاں پر ہمارے پروڈکٹس بہت زیادہ پسند کیے گئے ہیں اور یہاں آ کے ہمیں بہت اچھا لگا اور یہاں پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے، کیونکہ اور بھی جو اسٹالز لگے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے اچھے اتپاد اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے اتپادوں کو دیکھ کے بھی ہمیں لگا کہ بھئی ہم اپنے اور بھی جو ہے پروڈکٹس بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے سب سے اچھا یہ ہے کہ بھئی یہاں کا رہنا کھانا وغیرہ ساری ویوستھا بہت اچھی تھی اور ہم یہاں پہ دوبارہ بھی آنا چاہیں گے، اور یہاں ہمارے اسٹال بہت اچھے پسند کیے گئے اور ہماری آمدنی جو ہے وہ یہاں سے بہت بڑی ہے۔ ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے آج ٹاؤن ہال گاندربل میں کسانوں اور گنچے ابریشم پالنے والوں کے لیے 3 روزہ سیکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا افتتاح کیا۔ یہ پروگرام سیکل سمگرا دوم کے تحت صلاحیت سازی کے پروگرام کے ذریعے محکمہ کی اس پہل کا حصہ ہے، جس کا مقصد گنچے ابریشم پالنے والوں اور کسانوں کو ہنروں کے نکھارنے کے ذریعے انہیں بااختیار بنانا ہے۔ پروگرام میں گنچے ابریشم پالنے والوں، کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈائریکٹوریٹ آف سیکل ڈیولپمنٹ نے آج ویمنز پالی ٹیکنیک کالج بیمنا سری نگر میں پہلی اکیڈمیا انڈسٹری میٹ کی میزبانی کی۔ اس اجلاس میں ایک ہی چھت کے نیچے اکیڈمیا اور انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کچھ سرکردہ لوگ یکجا ہو گئے۔ دن بھر چلنے والے پروگرام کے دوران صنعتی اداروں کے فریقوں کی اکیڈمیا کے ساتھ اشتراکی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاح سکل ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر سدھرشن کمار اور ڈائریکٹر انڈسٹریز خالد مجید نے مشترکہ طور کیا۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی CCI نے کشمیری دستکاری مصنوعات کے نام پر سیدھے سادے سیاحوں کو نقلی اور مشین سے بنی اشیاء کو فروخت کرنے سے متعلق شکایت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور کہا کہ اس طرح کی شرمناک حرکات ناقابل قبول ہے۔ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے CCI کے صدر جاوید احمد ٹینگا نے کہا کہ کشمیر چیمبر نے اس طرح کی ناجائز کاروباری حرکات کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نہ صرف سماج کے خلاف ایک جرم ہے بلکہ کشمیر کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مجرمانہ سرگرمی بھی ہے۔ انہوں نے ایسے تاجروں کو باز آنے کی صلاح دی اور کہا کہ اگر وہ اس طرح کی ناجائز کاروباری سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تو متعلقہ سرکاری ایجنسیوں کو ان محکموں کی طرف سے انہیں بلیک لسٹ کیے جانے کی بھی سفارش کی جائے گی۔ BJP لیڈر اور الیکشن مینیفیسٹو کمیٹی کی چیئرپرسن درخشا اندرابی نے آج بانڈی پورہ میں ایک کنونشن کی صدارت کی، جس کا مقصد جموں کشمیر میں آنے والے اسمبلی چناؤ کے لیے پارٹی کے منشور کو حتمی شکل دینا ہے۔
کنونشن میں ضلع کے مختلف علاقوں اور حلقوں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں اور ڈیلیگیٹوں نے شرکت کی۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اپنی رائے پیش کریں اور پارٹی کے چناو منشور کو تیار کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے دشمنوں کو توڑ کرنے کے لیے آپسی اتحاد اور ثابت قدمی کو لازمی قرار دیا ہے۔ آج دورہ چناب کے دوران ڈوڈا کے بلیسا علاقے میں ورکروں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام کیا کہ یہ لوگوں کے مسائل و مشکلات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر حال میں پرعزم اور ثابت قدم رہ کر چیلنجوں کا سامنا کرنا ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے تقسیمی عناصر کو مسترد کرنے پر بھی زور دیا۔ ریڈ ریبن کلب اور گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کے NSS ونگ نے کالج کے آڈیٹوریم میں انٹرنیشنل یوتھ ڈے کا انعقاد کیا، جس کا افتتاح کالج آف ایجوکیشن کی سربراہ ڈاکٹر سیما ناز نے کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کے بین الاقوامی دن کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کیے۔ تقریب کے دوران مختلف تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ وادی کے تمام خانقاہوں میں آج سفر المظفر مہینے کے ساتھ ساتھ آنے والے عرس مبارک کے حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد ہوا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہ مولا میں منعقد ہوئی، جہاں نماز ظہر سے قبل ایک پروقار اور روح پرور توبہ استغفار کی مجلس آراستہ ہوئی۔ دریاسنا سالورہ گاندربل میں آج سے سید قمر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایام عرس شروع ہوئے۔ وہاں 17 اگست کو عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں انتظامیہ نے جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج بھی کسی یاتری کو وادی کی طرف آنے کی اجازت نہیں دی۔ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ امرناتھ گفا کے دونوں پڑاؤں پر کل زبردست بارش کے باعث یاترا کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے اور دونوں روٹوں پر سڑک کی مرمت کا کام شروع کیا گیا ہے۔ دریاسنا پچھلے 45 روز کے دوران 5,11,992 یاتریوں کی ریکارڈ تعداد نے امرناتھ گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے اور اس طرح سے 14 سالہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ یاد رہے کہ یاترا کے لیے ابھی 7 روز باقی ہے۔ یہ یاترا 19 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ پچھلے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 2010 میں 6,21,000 یاتریوں نے امرناتھ گفا میں حاضری دی تھی۔ راج باغ سری نگر کے گندن اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل بک آف ریکارڈز نے آج کئی کھیل مقابلوں اور آرٹ نمائشوں کا افتتاح کیا، جس کا مقصد کھیل کود کے جذبے اور ٹیم ورک کو بڑھاوا دینا ہے اور اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں شرکاء کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @update news سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔